جی السلام علیکم جی. اچھا یہ آج کل لمپی اسکن ڈیزیز کا کافی شور مچا ہوا ہے ہمارے پاس کراچی میں، اور جنرلی لوگوں کی اس کے اوپر دو کوائریز ہوتی ہیں کہ اس کا دودھ جو ہے وہ قابل استعمال ہے کہ نہیں، اور اس کے گوشت کا کیا ہوگا. تو پہلے تو میں ایک بات یہ کلیئر کر دوں، تو یہ کاؤز کے اندر ہے، بفلو کے اندر اس کا جو ہے وہ اس کا بالکل 0% یہ بفلو کے اندر ہے. تو ہمارے پاس جو ڈیری فارمز میں کراچی میں دودھ یوز ہوتا ہے وہ 80% بفلو کا ہے اور 20% کاؤ کا ہے. تو ویسے ہی کاؤ کا کوانٹم جو ہے وہ دودھ میں بہت ہی کم ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم ایز اے پروٹوکول واٹ جنرلی جو ڈیری فارمرز کرتے ہیں اس کے اندر وہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی بیمار جانور ہوتا ہے اس کا دودھ جو ہے وہ مکس نہیں کرتے صحیح جانوروں کے یعنی دودھ کے ساتھ. تو جنرلی اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. تو اس کا دودھ بھی ہم بیسیکلی اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اس کو اگر کوئی جانور ایسا ہوا ہے تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں یہ. اچھا دوسرا جو گوشت کا بھی اس کی کوائریز آ رہی ہیں کہ بھئی گوشت جو ہے قابل استعمال ہے کہ نہیں ہے. تو اس پہ ہمارے پاس دو طرح کے جواب ہیں. ایک تو ہمارے پاس گورنمنٹ آفیشلز کی جو ہے ہمارے پاس اس میں ڈائریکٹیوز موجود ہیں، جس میں سندھ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے، فیڈرل لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے. انہوں نے اس کے اوپر اپنے سرکولرز ایشو کیے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے اس کا اور دودھ دونوں چیزیں وہ انسان کے اندر ٹرانسمٹ نہیں ہوتا ہے، ہیومنس کے اندر ٹرانسمٹ نہیں ہوتا ہے. اور یہی چیز ہمیں پیچھے افریقہ سے بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ یہ بیماری افریقہ میں تقریباً 20 سال سے ہے. تو وہاں پہ بھی ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے، کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ بیماری جو ہے ٹرانسمٹ ہوئی ہو. اچھا میں گوشت کی بات کر رہا تھا، اس کو آخری چیز کلیریفائی کر دوں اس میں کہ گوشت کے اندر جب یہ زیادہ اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے تو یہ بیماری گوشت پہ دھبا چھوڑ دیتی ہے. تو پریکٹیکلی وہ گوشت کسائی کی دکان کے اوپر تو سیل ہونا ممکن ہی نہیں ہے. تو یعنی اگر آپ لوگوں کو یہ بھی ایک ذہن میں خدشات ہیں کہ بھئی آپ کسائی سے باہر سے گائے کا گوشت خرید کے استعمال کریں گے وہ کیسا ہے، تو وہ میرے خیال میں اس پہ آپ بے فکر ہو جائیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کو پھر کسی ہوٹل کے اوپر اور بی گریڈ ہوٹلز کے اوپر اس کو استعمال کر لیا جائے اس گوشت کو. ایک اور چیز آخری کہ اگر آپ کراچی میں اینیملز کی سلاٹرنگ کا کوانٹم دیکھیں تو پرابلی یہ تھاؤزنڈز میں سے ہے روزانہ. اور ہمارے پاس جو اسٹیٹس ہیں ابھی کہ لمپی کی وجہ سے جو گائے ابھی سلاٹر کے اندر جا رہی ہیں یا بک رہی ہیں یا افیکٹ ہو رہی ہیں وہ تقریباً 50 کے قریب روزانہ ہیں. تو یہ اس کا کوانٹم اگر آپ ان ٹرمز آف پرسنٹیج بھی نکالیں گے تو بہت ہی کم ہے. تک اس کی ویکسینیشن کا تعلق ہے تو ویکسینیشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس بیماری میں کہ اس کی آفیشیل امپورٹ جو ہے ویکسین کی وہ نہیں ہو سکتی. تو لیگل ویکسین تو ادھر پاکستان میں موجود نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور اس میں ہم نے پہلے بھی پروونشل گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سے درخواست کی تھی کہ بھئی اس کی آپ فوری پرمیشن دیں تاکہ یہ ویکسین فارمرز کو، بڑے فارمرز کو، چھوٹے فارمرز کو، سب کو اویلیبل ہو. ہاں ہم نے ایلپ ڈیری نے کیا کیا تھا، ہم نے جی یہ دسمبر میں یہ ویکسین جو ہے وہ منگائی تھی، اپنے سورسز سے منگائی تھی پاکستان میں. اور یہ ہم نے بیسکلی MSD کی ویکسین تھی، لمپی ویکس، وہ ہم نے اپنے جانوروں پہ یوز کی اور الحمدللہ ہم نے سارے جانوروں کو ویکسینیٹ کر لیا تھا. اور آج کی تاریخ میں جو ہمارا ایلپ ڈیری فارم کی ساری کیٹل ہے اور خاص طور پہ جو گائے ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں. اور ہم لمپی فری آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیری فارم ہے. تو یہ ہم چاہ رہے تھے کہ بیسکلی ایک چھوٹی سی اپنی طرف سے ایک کلیریفیکیشن ایک ویڈیو میسیج میں بھی ہم لوگوں کو بتا دیں. اس سے پہلے ہم آڈیو میسیج تو ایشو کر چکے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کی کلیریفائی ہو جائیں گی. تھینک یو جی. السلام علیکم.